أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالیان مجلس کی گزارش تھی کہ میں اس مجلس سے خطاب فرماؤں. میرا دوسرا سال ہے اس مجلس سے اسی ممبر سے خطاب فرمانے کا. پچھلے سال اسی ممبر سے میں نے خطاب فرمایا تھا. مولا نے مجھے بہت نوازا اور میں نے کئی جگہ ذاتی کری اور انشاءاللہ آگے بھی کئی جگہ ذاتی کروں گا. میرے امام زمانہ اور پنجر پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بانیان مجلس کی گزارش تھی کہ میں اس مجلس سے فضائل مولا عباس بیان کروں. ایک مجلس سے مولا عباس کے فضائل بیان تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اس ہستی کے فضائل بہت زیادہ ہیں. کیونکہ جس کو علی جیسا امام ابو الفضل کے لقب سے پکار رہا ہے یعنی کہ فضائل کا باپ، تو اس کے فضائل ہم کیسے بیان کریں. لیکن میری ادنا سی کوشش ہے کہ میں اس مجلس میں مولا سرکار حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل بیان کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب یہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس ذات کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہم یا تو قرآن کی آیت کا سہارا لیں گے یا پھر حدیث رسول کا سہارا لیں گے. اگر ہم حدیث رسول کا بھی سہارا لیتے ہیں تو حدیث رسول جو ہے وہ خود اللہ کا کلام ہے. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب جو کلام کرتا ہے وہ میرا کلام ہوتا ہے. تو رسول کی حدیث سے میں بات لے کر آگے چلوں گا. رسول اللہ معراج پر تشریف لے کر گئے. رسول اللہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیر کرائی. رسول اللہ کرسی کی طرف سے جب گزر رہے ہیں تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب میرے کے جملے پہ غور کریے گا، وہاں عباس کا نور چمک رہا ہے. رسول اللہ معراج سے واپس آتے ہیں اور مولا علی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے علی، میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ معراج پر عباس کا نور چمک رہا تھا. میں نے گویا عباس کا نور معراج پر دیکھا. اے علی، ان قریب تمہارے سر سے اللہ ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام عباس ہوگا، جو میرے حسنین کا ناصر و مددگار بنے گا. اللہ نے یہ بات فرما دی کیونکہ رسول کا کلام، اللہ کا کلام، رسول اللہ نے یہ بات فرما دی. یہ کتابوں میں بات آ گئی، میں نے بیان کر دی. لیکن اس حدیث کو سمجھانا پڑے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. کہ میں نے عباس کا نور دیکھا، عباس کا نور چمک رہا تھا. اب نور صفت ہے اللہ کی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ہر طرف پھیلا ہوا نور ہے. اب نور صفت بنی جو ہے یہ اللہ سے بنی ہے. ایک نور وہ ہے جو اللہ کا خود کا نور ہے، دوسرا نور وہ ہے جو اللہ نے نور کو خلق کیا ہے. ایک نور وہ ہے جس سے اللہ نے پنجتن پاک کو خلق کیا، اللہ نے اپنے نور سے پنجتن پاک کو خلق کیا. اور دوسرا نور وہ ہے جس سے انبیاء کرام کو خلق کیا. اسی نور سے اللہ عباس کو خلق کر رہا ہے. عباس کی خلقت اللہ نور سے بتا رہا ہے. اب نور میں کیوں نور پہ زور دے رہا ہوں؟ کیونکہ نور خود اللہ کی صفت ہے، خود اللہ کی صفت ہے. اب اللہ کی صفت ہے نور، نور سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ عباس سے فلاں مقام پر کوئی غلطی ہوئی، عباس سے فلاں مقام پر کوئی غلطی ہوئی. عباس کو کسی قسم
किस्म का कफारा देना पड़ेगा, अब्बास किसी किस्म का कफारा देंगे नहीं, अब्बास किसी किस्म का कफारा नहीं देंगे, क्योंकि नूर है अल्लाह की सिफत और अब्बास हर रिज़्क़ से पाक है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब्बास हर रिज़्क़ से, हर निजासत से पाक है, अब्बास को नूर बनाया। अब ये एक सवाल आ रहा होगा कि अब्बास को नूर बना दिया, आप यानी कि कहना चाह रहे हैं कि अब्बास मासूम है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ कि अब्बास मासूम है, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि नहीं मासूम तो 14 हैं, तो मैंने कब कहा कि अब्बास उन 14 मासूमीन की लिस्ट में शामिल है? 14 मासूमीन तो वही है जो हजरत जिब्राइल लिस्ट लेकर जनाब ज़हरा के पास आए और जनाब ज़हरा को दिखाए और जनाब ज़हरा ने कहा कि मेरे शौहर और ये 11 इमाम जो मेरे नस्ल से हैं ये इमाम बनेंगे, ये मासूम है। मैं वो मासूम तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं मासूम कह रहा हूँ, हर गुनाह से पाक है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, मौलूद पैदा होता है, हम कहते हैं कि ये मासूम है, तो क्या हमारे कहने का मकसद ये होता है कि क्या ये उन 14 मासूमीन में है? नहीं, हरगिज़ हमारा ये मकसद नहीं होता कि ये बच्चा उन 14 मासूमीन में। हमारा कहने का मकसद ये होता है कि ये बच्चा हर गुनाह से पाक है। तो बस मैं यही फरमा रहा हूँ कि अब्बास हर गुनाह से पाक है। क्यों अब्बास हर गुनाह से पाक है? क्योंकि अब्बास को अल्लाह ने नबूवत तो अता नहीं की, अब्बास को अल्लाह ने इमामत तो अता नहीं की, लेकिन अब्बास को अल्लाह ने विलायत अता की है। विलायत के मनसब पड़ता है, अब्बास बैठे हुए हैं। अब्बास वली कैसे हैं? आपको ये बात समझाऊं, अगर वली मैंने साबित कर दिया तो गोया मैंने मासूम अब्बास को साबित कर दिया। नूर अब्बास को आपने मानना पड़ेगा। अब्बास वली कैसे हैं कि 18 बरस के अली, 18 बरस के अली है। शब हिजरत रसूल अल्लाह अली को बिस्तर पे लिटा के जा रहे हैं, और जब रसूल अल्लाह जा रहे हैं तो रसूल अल्लाह अपनी दस्तार, अपना अमामा, अपनी अबाया मौला अली को पहना कर जा रहे हैं, और मौला अली की दस्तार, मौला अली की अबाया खुद पहन कर जा रहे हैं। वली की सिफत ये है कि वली की अबाया, वली का लिबास वली को आता है। मैंने ये बयान किया, रसूल अल्लाह कह कर गए कि ए अली कल मक्के वालों की अमानतें देकर वापस आ जाना, तुम भी मदीने आ जाना। अब वली अली वली हैं, तो ऐसे ही अब्बास भी वली है। तो कैसे पता चलेगा कि अब्बास वली है? सिफ़ीन का मैदान है, सिफ़ीन के मैदान में अब्बास को अली अपनी दस्तार पहना रहे हैं। सिफ़ीन के मैदान में अली अब्बास को अपनी अबाया पहना रहे हैं। अब्बास की अबाया, अब्बास की दस्तार अली खुद पहन रहे हैं, और अली अब्बास को घोड़े पर सवार कर रहे हैं। अब्बास घोड़े पर सवार होकर अब्बास मैदान जंग में आ रहे हैं, और अब्बास का मैदान जंग में आना ऐसा है कि जैसे अली मैदान जंग में आते थे। अब्बास के चेहरे पर नकाब है, आंखें सुर्ख है। अब्बास मैदान जंग में आकर तलवार चला रहे हैं कि मैदान में हर तरफ एक शोर गुल मच रहा था कि अली आ गए, अली 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 अली, हर जगह अली अली की सदाएं बुलंद हो रही थी। कि कुछ देर के बाद देखा ये गया कि एक और घोड़ा आ रहा है। सब चौंक गए कि ये दो अली मैदान में कैसे आ गए? कि अली का करीब आना था, अब्बास के करीब आए अली, और अली ने अब्बास का नकाब उतार कर कहा कि हाज़ा कब्र बनी हाशिम, ये हम कब्र बनी हाशिम का चांद है, ये अब्बास है, ये अली नहीं है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये हम कब्र बनी हाशिम का चांद है, ये अब्बास है, ये अली नहीं है। अब कब्र बनी हाशिम के कमर कहा चांद को, लेकिन ये कमर तो मौला अली ने काफी सालों के बाद 18 साल की उम्र में जाके कहा, लेकिन कमर की ख्वाब जो है अब्बास के लिए, अब्बास की वालिदा ने अपनी जिंदगी में अपनी शादी से पहले देख लिया। क्या ख्वाब देख रही है बीबी उम्मुल बनीन? के ख्वाब देख रही है कि 3 सितारे और एक चांद आकर मेरी गोद में गिर गया, और ये ख्वाब बयान करती है अपने बाबा हुज़ाम से। हुज़ाम चलते हैं, इधर हुज़ाम जाकर इस बात की ताबीर लेते हैं, और हुज़ाम ने ख्वाब की ताबीर ली। ताबीर में पता चला कि ये
عورت ایک عنقریب ایک بڑے بادشاہ جو نبی ہوگا اس کے وصی کی بیوی بنے گی، اور اللہ اس کے بدن سے تین بیٹے ستاروں کی مانند اور ایک بیٹا چاند کی مانند عطا کرے گا، تین بیٹے ستاروں کی مانند اور ایک بیٹا چاند کی مانند عطا کرے گا، جو حسین کا اور حسنین کا ناصر و مددگار ہوگا۔ میں نے یہ بات بیان کری تو عباس وہاں قبر بنی ہاشم ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس طریقے کے خواب بڑی ہی ہستیاں دیکھتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف گواہ ہے، سورہ یوسف میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ بابا جان 11 ستارے اور چاند اور سورج آئے اور مجھے آ کر سجدہ ریز ہو گئے، اور اس خواب کی جو حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر ہے یوسف اور یوسف کے بھائی اور یوسف کے ماں باپ، لیکن اس بات کی تعبیر ہے عباس کے بھائی جو رفا ضرور بھیجے گا محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے ایک بات پر عہد کرنا ہے کہ ہم مولا عباس کی ذات کو گھیرے میں لیں، مولا عباس کے لیے کسی قسم کی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ تین ہستیاں گزری ہیں بڑی جو جلال کے منصب پہ فائز تھی، ایک مولا علی، ان سے بلا کوئی دشمنی کا اعلان نہیں کر سکتا، یوں نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کیا تو رسول نے فرمایا یا تو منافق ہوگا یا حرام زادہ ہوگا، تو کوئی اپنے حرامی ہونے کی پہچان نہیں دینا چاہتا، جو دیتا ہے تو اس کے اوپر ٹیگ بھی لگ جاتا ہے۔ دو ہستیاں اور ہیں جن کے خلاف اس جو ہے ہمارے اسلام میں بہت باتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ایک ہستی کا نام ہے حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی، بہت باتیں حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے لیے اٹھائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ضرور بھیجے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مختار کے عقیدے پر شک نہ کرنا، مختار نے ہم آل محمد کے قلوب کو ٹھٹک کر تاریخ اسلام تفسیر اسلام فی الوقات کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن باہر کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اندر کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ایسی مولا عباس پر انگلیاں باہر کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، اندر کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ ہماری جو جلالی ہستیاں ہیں ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے مرتبہ عباس موضوع کو سلیکٹ کیا اور وہی میں پڑھ رہا ہوں کہ مرتبہ پر اب آپ کہیں گے کہ کہاں انگلیاں اٹھائی گئی، تو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، سنت پسند کریں گے آپ سب؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک مجتہد دین تھے نجف کے، انہوں نے اپنے خطبے میں ایک بات بیان کری۔ وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ عباس بہت شجاع ترین انسان تھے، لیکن مجھے عباس کے علم پر کوئی شواہد نہیں ملتے۔ مجتہد عالم دین نجف کے یہ بات کر رہے ہیں، عباس کے علم پر شواہد نہیں ملتے، جس کے لیے امام نے کہا کہ عباس اپنے وقت کے فقیہ تھے۔ مجتہد نے عالم دین نے یہ بات کری، مجتہد دین گھر گئے اور جا کر سوئے، رات کو خواب میں عباس آ گئے۔ عباس آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے عالم دین تو نے کیا بات بیان کری ہے آج؟ تو وہ عالم دین کہتا ہے کہ مولا میں نے ہر کتاب میں کھنگالا، مجھے ہر جگہ آپ کی شجاعت نظر آئی، لیکن آقا بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے علم پہ نہیں نظر آئی کہ آپ علم کی کس بلندی پر فائز تھے۔ تو مولا عباس مسکراتے ہیں اور جلال کے عالم میں آ کے فرماتے ہیں یہ تو بتا کہ تو نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ وہ عالم دین کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے بابا علی کے در حوضے سے علم حاصل کیا ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ تو نے میرے بابا کے در سے 1400 سال کے بعد کتابیں پڑھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد تو عالم ہو گیا، اور میں علی کی زبان چوٹ چوٹ کر پڑھا ہوا کیا مجھ میں علم نہیں آیا؟ تو اب تو سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیوں حسنین کی بزم میں اپنے آقاؤں کی بزم میں نہیں ہوتا تھا۔ جب میرے بابا علی رسول کی بزم میں بیٹھتے تھے تو میرے بابا علی دونوں ہاتھوں کو باندھ کر دونوں زانو ہو کر بیٹھتے تھے، اور میرے بابا علی کوئی کلام نہیں کرتے تھے،
تھے رسول رسول کلام کرتے تھے جب تک کہ رسول حکم نہیں دیتے تھے علی نہیں بولتے تھے کیونکہ علی نے فرمایا انا غلام رسول کہ میں رسول کا غلام ہوں میں رسول کا غلام ہوں جب میرے بابا سے پوچھا گیا تو میرے بابا نے کہا میرے حق جو یہ حبیب ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ ہے اور میں امام ہوں امامت نبی کے سامنے نہیں بول سکتی امامت کو خاموش رہنا پڑے گا تو بس عباس فرما رہے ہیں کہ چونکہ میں خاموش اس وجہ سے رہتا تھا کہ حسنین کی بزم میں بیٹھتا تھا اور میں اس لیے نہیں بولتا تھا کیونکہ میں نے زبان علی چوسی ہے اور امام حسن اور امام حسین نے زبان رسول چوسی ہے گویا میرے اندر جو علم آیا ہے عباس فرما رہے ہیں گویا میرے اندر جو علم آیا ہے وہ علم علی کا آیا ہے یعنی کہ میرے اندر جو علم منتقل ہوا ہے وہ امامت کا علم منتقل ہوا ہے حسنین کے اندر جو علم منتقل ہوا ہے وہ نبوت کا علم منتقل ہوا ہے نبوت کے علم کے سامنے امامت کا علم نہیں بول سکتا اس لیے میں خاموش رہتا تھا عباس کے بعد فرما رہے ہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدری یا علی پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا عباس کے فضائل کے لیے ایک جملہ کہنا پسند کروں گا اپنے ظرف کو ذرا اونچا رکھیے گا کیونکہ میں جملہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ کے چچا عباس ان کے بیٹے عبداللہ ساری زندگی مولا علی کی شاگردی میں ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر کسی بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر کسی کو پورے قرآن کا ثواب چاہیے تو سورہ توحید پڑھے بہت مشہور حدیث ہے سب کی سنی ہوئی حدیث ہے کہ پورے قرآن کا ثواب چاہیے تو سورہ توحید پڑھ لے تو اب مجھے جملہ کہنے دو کہ اگر کسی کو پورے قرآن کا ثواب چاہیے تو سورہ توحید پڑھ لے اور سورہ توحید سمٹی ہوئی ہے ذات عباس میں آپ کہیں گے آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی تو میں مثال دوں گا میں مثال بھی ایسی دوں گا کہ اماموں سے جا کر وہ مثال ملے گی 4 سال کے عباس علی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں علی کہہ رہے ہیں کہ عباس بیٹا ایک کہو عباس کہتے ہیں بابا جان ایک 4 سال کے عباس یہ بات ذہن میں رکھیے گا عباس بیٹا ایک کہو عباس کہتے ہیں بابا جان ایک فوراً علی کہتے ہیں عباس بیٹا 2 کہو بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا میں 2 کیسے کہوں ساری زندگی عباس ایک آقا حسین کے ساتھ وفاداری میں گزار دی اور ایک اللہ کے ساتھ وفاداری میں گزار دی تو میں نے کوئی بات ایسے نہیں کہی تھی میں نے کہا تھا کہ سورہ توحید سمٹی ہوئی ہے عباس میں کیوں سمٹی ہوئی ہے جب آپ سورہ توحید پڑھیں گے تو سورہ توحید کا درس یہی ہے قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے عباس نے 4 سال کی عمر میں علم کی منزل عباس نے 4 سال کی عمر میں اپنے بابا کی گود میں بیٹھ کر عملی اور علمی نمونہ دے دیا کہ ایک کے ساتھ وفاداری اور سورہ توحید بھی کہہ رہی ہے ایک کے ساتھ وفاداری درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جہاں اتنی سی کوشش ہو رہی ہے مولا عباس کے فضائل بیان کرنے کی تو مجلس میں مولا عباس کی شجاعت بیان نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا حق ادا نہیں ہوتا تو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا 9 سال کی ہے کتنے سال کے 9 سال کے ہیں عباس والدہ گرامی کہتی ہیں عباس رات کا وقت ہے اندھیرا کا وقت ہے آدھی رات گزر چکی ہے عباس بابا کی نمازوں کا وقت ہو گیا ہے اور جاؤ تم اور جا کر بابا کو بھیج دو بابا باغ کا پہنا دیتے مولا علی باغ کا پہنا دیا کرتے تھے عباس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ بابا جان مادر گرامی نے بلایا آپ کو چلے جائیں علم میں عباس بیان کروں گا میں اس میں اب مولا علی ٹیسٹ لے رہے ہیں علم کا کس سے عباس سے اچھا عباس ہم جا رہے ہیں لیکن عباس ایک بات بتاؤ اگر کوئی آیا اور باغ میں گھسنے کی کوشش کری تو کیا کرو گے
کیا کرو؟ عباس کہتے ہیں بابا جان اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا میں تلوار نکال لوں گا، بابا جان تلوار نکالوں گا۔ علی جیسا امام متقین کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں علی فرماتے ہیں کہ اے عباس تم نے بہت ہی خوب فیصلہ کیا، ہاں تم تلوار نکال لینا۔ علی تشریف لے گئے ہیں، علی گھر جاتے ہیں، ادھر عباس باغ کا پہرا دینا شروع کرتے ہیں۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ ایک گھڑ سوار آتا ہے، باغ کی جانب بڑھتا ہے، ادھر باغ کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ عباس گھوڑے کو لگام دیتے ہیں اور دروازے پہ پہنچتے ہیں باغ کے اور کہتے ہیں کہ میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گا، میرے بابا علی نے اندر جانے سے منع کیا ہے۔ وہ گھڑ سوار کہتا ہے میں اندر جا کر رہوں گا۔ مولا عباس کہتے ہیں نہیں میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر دو ہاتھ ہو جائیں۔ مولا عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے دو ہاتھ ہو جائیں۔ ادھر سے وہ تلوار گھڑ سوار تلوار نکالتا ہے، ادھر سے عباس تلوار نکالتے ہیں، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں، چنگاریاں اڑنا شروع ہوتی ہیں کہ گویا سورہ حجرات کی آیتیں بول رہی ہے، تمام قرآن بول رہا ہے، سورہ عادیات بول رہی ہے، ایسے قرآن کی آیتیں بول رہی ہے اور سروں سے گھوڑے کے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہے اور ہوائیں اڑ رہی ہوتی ہے اور جو ہے فضا میں مٹی اڑ رہی ہوتی ہے اور تلواروں سے تلواریں جھنکار سے جھنکار چل رہی ہوتی ہے۔ اس پورے واقعے کی راوی ایک عورت ہے، وہ عورت گھر کے اندر ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ کھانا گھر میں بنتا تھا اور روٹیاں لگوانے تندور میں جایا جاتا تھا، شام میں جا کر تندور سے روٹیاں لے کر آتے تھے۔ وہ عورت نکلتی ہے، اس کا شوہر کہتا ہے میں بھوکا ہوں میرے لیے روٹی لے کر آ۔ وہ عورت نکلتی ہے اور جاتی ہے روٹی لینے۔ اب وہ جب جا رہی ہوتی ہے تو باغ کے پاس یہ سارا معاملہ دیکھنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب لڑائی ایسی ہو رہی ہے، عباس لڑ رہے ہیں تو اس سے اب رانی جاتا کھڑے ہو کے دیکھنے لگتی ہے۔ کافی دیر گزر رہی ہے، یہ راوی ہے، کافی دیر گزر جاتی ہے تو پھر وہ عورت سوچتی ہے کہ ہائے میں تو روٹی لینے آئی تھی، شوہر بہت ظالم تھا، اب میں گھر جاؤں گی تو شوہر مجھے مارے گا، ایک تو اتنی رات گزار دی میں نے، وہ ویسے ہی بھوکا بیٹھا ہوا ہوگا اور اب تنور بھی بند ہو چکے ہوں گے، اب روٹیاں تو ملیں گی نہیں، اب میں جاؤں گی تو وہ مارے گا۔ وہ خیر سہمتی ڈرتے گھر پہنچتی ہے۔ ادھر گھر پہنچتی ہے، شوہر غصے میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں تھی رات بھر، کدھر چلی گئی، میں بھوکا بیٹھا ہوا، تجھے خیال نہیں ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب جب شوہر دیکھتا ہے ہاتھ میں روٹی بھی نہیں ہے، اب شوہر کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے میں آج تجھے قتل کر دوں گا، تیری گردن نکال دوں گا۔ فوراً شوہر جو ہے تلوار اٹھاتا ہے اور عورت کی طرف بھاگتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت اپنے پاؤں واپسی لے کر آتی ہے سینہ خانہ میں اور عورت سامنے ایک تلوار پڑی ہوئی دیکھتی ہے۔ عورت اس تلوار کو اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ تلوار بازی کرتی ہے، تلواریں تلواروں سے چل رہی ہیں۔ کافی دیر گزر جاتی ہے، جب کافی دیر گزر جاتی ہے تو شوہر تھک کے تلوار کو پھینکتا ہے اور اپنا پسینہ چھڑکا کے بولتا ہے اے خدا کی بندی ساری زندگی تو نے غلامی میں گزار دی، اے خدا کی بندی ساری زندگی تو میرے گھر میں رہی ہے، خدا کی بندی تو نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں، تجھے لڑنا کس نے سکھا دیا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں جب جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک باغ کے بعد دو گھڑ سوار اور ایک نوجوان لڑ رہے تھے، میں نے تلواروں کو چلتے ہوئے دیکھا، بس میری آنکھوں میں وہ تمام بار بس گئے، پر باروں کا بسنا تھا، میں جب تجھ سے تلوار بازی کر رہی تھی تو بس اسی طریقے سے میں تلوار پہ تلوار چلا رہی تھی۔ وہ شوہر کہتا ہے اس کا کہ ایسی تلوار بازی کے دیکھ کے تو سیکھ گئی، کئی صدیاں کئی ٹائم کئی سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو سیکھنے میں، لیکن تو دیکھ کر سیکھ گئی۔ وہ کہتا ہے اس کا شوہر کہ میں دیکھنا چاہوں گا۔ وہ عورت اپنے شوہر کو لے کر جاتی ہے، ادھر وہ اسی باغ کے قریب پہنچتے ہیں، ابھی بھی تلواریں تلواروں سے چل رہی ہیں، ابھی بھی مٹی اڑ رہی ہے، سورہ عادیات کی آیتیں پکار کے کہہ رہی ہے، سنوں سے مٹی اڑ رہی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، تلواروں سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں کہ کافی دیر گزرنے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، گھڑ سوار اپنا نقاب اتارتا ہے اور نقاب اتار کے کہتا ہے میں آئی درود بھیجے گا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے حدیث کے شروع میں بیان کیا تھا کہ نور دیکھ کے آئے رسول اللہ معراج پر عباس کا اور کہا کہ میرے حسنین کا ناصر مددگار بنے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم ذکر عباس کر رہے ہیں، مولا علی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ حدیث جو میرا ٹاپک تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ حسنین کا حسن کے بھی ناصر و مددگار ہیں عباس، حسین کے بھی ناصر و مددگار ہیں عباس، تو میں مولا عباس کی زندگی جو ہے مولا حسن کے ساتھ بہت کم
کم بیان کی جاتی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بیان کر دوں اگر آپ سب کی اجازت ہو۔ بسم اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کو اوپر حملہ ہوا، امام حسن علیہ السلام مجرے میں گئے ہیں، مولا عباس کو پتہ چلتا ہے۔ اب مولا عباس امام حسن کے ساتھ کیسے رہتے تھے یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا حسن پر حملہ ہوا ہے، مولا عباس جلال کے عالم میں آتے ہیں، مولا عباس گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، ادھر شہر سے باہر نکلتے ہیں اور جلال کے عالم میں جا کر کہتے ہیں کہ کس نے میرے آقا حسن پہ حملہ کیا، مجھے بتاؤ۔ ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس شخص نے تمہارے آقا حسن پہ حملہ کیا۔ مولا عباس آگے بڑھتے ہیں اور اس کی گردن اکھاڑ کے اور لے کر آتے ہیں اور امام حسن کے قدموں میں ڈال کر کہتے ہیں آقا حسن اس نے آپ پر حملہ کیا تھا، میں نے اس کی گردن اکھاڑ دی، آقا حسن میں نے اس کی گردن اتار دی۔ امام حسن مسکراتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، مولا عباس کے قریب آتے ہیں، مولا عباس کے ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں اور بس ایک جملہ امام حسن کہتے ہیں عباس وعدہ کرو میرے بھائی حسین کے بھی ایسے ہی ناصر و مددگار بنو گے، عباس وعدہ کرو۔ اب امام حسن کے ساتھ مولا عباس کو اتنی محبت ہے، مولا عباس کو امام حسن سے، امام حسن کو مولا عباس سے، اور مولا حسن کو امام حسین سے اتنی محبت ہے، تو مولا عباس کو امام حسین سے کتنی محبت ہوگی۔ اب امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اتنے زیادہ امن پسند، جو ان کی تاریخ میں نے پڑھی، امن کا شہزادہ، ہر وقت مسکراہٹ ہونٹوں پر کھیلتی ہے، رسول کا پیکر ہے، ہر وقت ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی، اور اتنے ہی تنازعی سردار، آقا کا تنازعی سردار، باہروں نے بھی دل دکھایا، باہر والوں نے بھی دل دکھایا، اندر والوں نے بھی دل دکھایا، جب کہ صلح کر لی تو ہم ساتھ نہیں رہے۔ اب امام حسن جب تھک جایا کرتے تھے نا تو کیا کہتے تھے، اپنے چچا محمد حنفیہ سے کہتے تھے کہ چچا میں بہت تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، میرے عباس کو بلا۔ بس اب بھائیوں میں کیسی محبت، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بھائیوں میں کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ادھر چچا دوڑتے آتے اور آ کر کہتے کہ بلایا ہے، عباس بلایا، فوراً آقا نے بلایا، فوراً گھوڑے پہ بیٹھتے اور امام حسن کے پاس پہنچتے، ادھر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا، دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف لپکتے اور ایک دوسرے کے گلے ملتے، عباس ہاتھ باندھ کے کھڑے، سر جھکائے کھڑے ہوتے، امام حسن سر کا بوسہ دیتے اور بٹھال کے امام حسن کہتے کہ عباس مجھ پر لاکھوں تکلیفیں ہیں، عباس مجھے میرا ساتھ سب نے چھوڑ دیا، لیکن عباس جب میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں نا میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، گویا میں نے تمام میری تکلیفیں دور ہو گئی۔ عباس تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، عباس تم میرے دل کی ٹھنڈک ہو، عباس میری آنکھوں سے دور نہ ہونا۔ درود بھیجے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا عباس کی خلقت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مولا عباس تلوار چلا، ساری زندگی مولا عباس کو تلوار چلانے کے لیے ٹرین کیا گیا، اور اللہ نے بھی اسی لیے مولا عباس کو دنیا میں بھیجا کہ عباس نے تلوار چلانی، عباس تلوار چلائے، عباس تلوار چلائے۔ لیکن 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر عباس نے اپنی ذات پر جبر کیا، اور جیسے ہی جبر کیا اللہ کا علم بدا ہوا، جو کل کی تقریر میں بیان کر چکا ہوں، وہ میں اب وقت نہیں ہے کہ میں بیان کر دوں، علم بدا ہوا کہ اللہ کسی کام کا تین سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ کام ہو اور پھر اس کام کو روک دیتا ہے اور پھر اس کام کو جاری کر دیتا ہے اللہ۔ تو اس طریقے سے عباس نے اپنے آپ پر 4 مقام پر جبر کیا۔ ایک جبر، پہلا جبر کب کیا؟ جب کیا پہلا جبر عباس نے جب مولا علی کی ضرورت لگی، مولا علی کو لے کر آئے، مولا عباس کو لے کر آئے، مولا عباس کھڑے ہوئے ہیں، قاتل بھی کھڑا ہوا ہے، سب کھڑے ہوئے، مولا عباس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے کہ ابھی بابا اجازت دیں گے اور میں قاتل کی گردن اکھاڑ دوں گا، لیکن مولا علی کیا کہتے ہیں، نہیں عباس، قاتل کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ۔ عباس کا پہلا جبر۔ عباس کا دوسرا جبر کب ہوا؟ دوسرا جبر جب ہوا جب امام حسن کے جنازے پر تیر لگے، مولا عباس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا کہ ابھی تلوار نکالوں گا اور میں سب کو قتل کر دوں گا، لیکن امام حسین کا ہاتھ سینے پر آیا، نہیں عباس نانا کا مدینہ۔ تیسرا جبر مولا عباس نے اپنی ذات پر کب کیا؟ جب کیا جب والی نے بلایا 28 رجب کو، اور تمام
بنی ہاشم پہنچے ہیں اور امام حسین نے فرمایا کہ اگر میری آواز کو بلند پاؤ تو اندر آ جانا، اور جیسے ہی آواز کو بلند پایا تو عباس اندر گئے اور کہا کہ آقا کس نے جرأت کری، اس نے یا اس نے، بتائیں میں اس کی گردن اکھاڑ دوں۔ لیکن مولا حسین فرماتے ہیں نہیں عباس، تیسری دفعہ مولا عباس نے اپنی ذات پر جبر کیا۔ 14 جبر کب تھا کہ کربلا میں عباس بار بار اجازت مانگ رہے ہیں کہ اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، لیکن آقا حسین اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ کا علم بدا ہو رہا ہے، آقا حسین جانتے ہیں کہ اجازت دے دی تو کربلا کے میدان کا نقشہ پلٹ جائے گا، لیکن اللہ نے خلقت عباس کی ہی اس لیے ہے کہ عباس تلوار چلائیں، اور عباس کو ان چاروں مقام پر اللہ تلوار چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کا علم بدا ہو رہا تھا، اللہ کا ارادہ رک رہا تھا، اور اللہ کا جب ارادہ رکتا ہے تو اللہ کا علم بدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کام کو آگے دوبارہ جاری کرتا ہے۔ اگر وہ زندگی میں نہ کر سکے، اللہ بلا لے، تو اللہ نے اس کے لیے عقیدہ نجات کو رکھ دیا ہے کہ ہم عقیدہ نجات میں بھیج دیں گے، لیکن جو کام میں نے منتخب کر دیا ہے کہ یہ کام ہونا ہے وہ کام ہو کر رہے گا۔ بس عباس کو اللہ نے نجات میں واپس بھیجنا ہے۔ نجات کے لیے سورہ سجدہ میں بھی آیت موجود ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ان قریب عذاب اکبر سے پہلے عذاب اصغر کا مزہ چکھا دیں گے، عذاب اصغر کا مزہ چکھا دیں گے۔ عذاب اکبر قیامت ہے، لیکن عذاب اصغر جو ہے وہ نجات کا دور ہے۔ اور ایک حدیث نہیں، معصوموں سے کئی حدیثیں ہیں، پہلے امام سے لے کر امام مہدی تک کئی متواتر حدیثیں بہار میں موجود ہیں کہ نجات ہونی ہے، نجات ہونی ہے، نجات ہونی ہے۔ بس اب بات میرے نجات کا پورا عقیدہ بیان نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہے۔ بس عباس نے نجات میں آنا ہے اور عباس نے تلوار چلانی ہے، لیکن علم بدا کا ایک رول ہے کہ اللہ کا اگر کوئی کام رک جائے، کوئی کام اللہ کا رک جائے تو اللہ اس کام میں زیادہ لیتا ہے۔ ایک اسماعیل بچے تھے، اللہ نے 18 اسماعیل اس گھر سے لیے، ذریت ابراہیم سے لیے، ذبح عظیم میں تبدیل کیا۔ ایک اسماعیل بچے، اللہ نے 18 اسماعیل لے لیے۔ تو یعنی کہ کیا ہوا کہ ایک کے بدلے اللہ نے 18 لے لیے۔ نہ میں امام حسن کے جنازے کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ تھے، میں کوئی تذکرہ نہیں کر رہا، بس کربلا میں تو 9 لاکھ کا لشکر تھا، اب اس کو ضرب کر دیں 18 سے، اتنے لوگ تو عباس نے رجت میں مارنے ہیں، اتنے لوگ تو عباس کی تلوار سے مریں گے۔ عباس تلوار چلائیں گے، عباس سب کے اوپر تلوار چلائیں گے۔ مولا علی کے دشمن پہ بھی تلوار، امام مہدی تو بہت بعد میں چلائیں گے، پہلے مولا عباس کو ادھر ہوگا، مولا علی نے روکا، امام حسین نے روکا، لیکن امام مہدی گلم گلہ اجازت دیں گے عباس تلوار چلاؤ۔ جب ہی جناب زہرا یاد کرتی تھی، مولا عباس سب پہ تلوار چلائیں گے اور تلوار چلا چلا کے قتل کریں گے۔ نور بھیجے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کیا جب عباس تلوار چلا رہے ہوں گے تو کیا اپنی شہزادی سکینہ کے قاتلوں پر جنہوں نے بہت ظلم کیا شہزادی سکینہ پر، ان پر تلوار نہیں چلائیں گے؟ بس عباس ان پر بھی تلوار چلائیں گے۔ آج مجھے معصومہ کے مسائل بیان کرنے ہیں، پرسا دے گا دل کھول کر، یہ کون معصوم ہے؟ ان کی غربت کہاں سے شروع ہوئی؟ ان کی غربت تو بس یہاں سے شروع ہو گئی کہ امو کا ہاتھ پکڑے پکڑے سکینہ آتی ہے بابا کے پاس، بابا کے پاس آگے سکینہ کہتی ہیں بابا جان بہت پیاسی ہوں، امو جان کو اجازت دے دے۔ بابا کہتے ہیں عباس اس دفعہ تو ایسی اجازت، ایسی سفارش لائے ہو کہ ہم روک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے عباس جاؤ، لیکن تلوار نہیں چلانی۔ عباس چلے ہیں، پانی بھرا ہے، مولا عباس کی شہادت بیان نہیں کر سکتا۔ عباس کی شہادت ہوئی، غربت سکینہ تو یہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ ادھر سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ ابھی میرے باپ میرے امو جان آئیں گے، میں سب کو پانی پلاؤں گی۔ علم ٹھنڈا ہو گیا، سکینہ کیسے بچوں سے نظریں ملائے، شہزادی کیسے بچوں سے نظریں ملائے کہ میرے چچا نہیں آئے، پانی نہیں آیا۔ آئے سکینہ کی غربت شروع ہو گئی، ادھر بابا گزرے ہیں، ادھر آپ کے گھر میں بچی ہوگی، اگر آپ کسی سے دشمنی بھی رکھتے ہو، اس کے 4 سال کی بچی ہو نا، سر پہ جا کے ہاتھ رکھتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن حسین کی معصومہ کی یتیمہ کی یہ غریبی سنیے، ادھر حسین کی غریبہ یتیم ہوئی ہیں، ادھر شمر آگے بڑھا ہے، ادھر خیموں کو آگ لگی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے
خیمے, تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے, اتنے میں بچی کے دامن میں آگ لگی. بچی بھگدڑ میں بھاگ رہی ہے. آئے بچی سے دامن کی آگ برداشت نہیں ہو رہے. سکینہ کے آگے بڑھ کے شمر تماچے مارنا شروع کرتا ہے. تعریف کے جملے ہیں کہ تماچے اتنی طاقت سے مارتا ہے, سکینہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتی ہے. سکینہ تھوڑی دیر کے بعد عالم غشی سے اٹھتی ہے. عالم غشی سے سکینہ کا اٹھنا تھا کہ شمر نے کانوں میں ہاتھ ڈالا, کانوں میں ایسے ہاتھ ڈالا کہ گوشواروں کو چھینا. سکینہ کے کان چھن گئے. سکینہ کان کو پکڑ کے کبھی مقتل کی جانب دیکھ کے کہتی ہے, ہائے میرے بابا شمر مارنا ہے, بچائیے. کبھی سکینہ فرات کی جانب دیکھ کے کہتی ہے, چچا عباس بچائیے. آئے سکینہ کی غربت, آئے سکینہ کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے. سکینہ کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے. سکینہ کی یہ غربت ہے. بچی تڑپ رہی ہے. بچی کس سے اپنا درد بیان کرے. رات کے مقتل کی روایت ہے کہ سکینہ نشیب میں اترتی ہے. بابا سے ہی بیان کرے گی نا. بابا کے پاس جا رہی ہے. بابا کدھر ہے؟ اینا اینا بابا, اندھیرا ہے. تو اندھیرا تا چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. سکینہ کبھی اس لاشیں سے ٹکراتی ہے, کبھی اس لاشیں سے ٹکراتی ہے. لاشوں سے ٹکراتے ٹکراتے سکینہ باپ کے لاشے پر پہنچتی ہے. باپ کے لاشے پر سکینہ کا پہنچنا تھا. سکینہ سینے پر آرام نہیں کر پاتی. سکینہ پائنتی آرام کر کے روتی رہتی ہے. کافی دیر گزر جاتی ہے. سکینہ واپس لوٹتی, تمام مسائل میں نے چھوڑ دیے. سکینہ واپس لوٹتی ہے. 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی. ادھر اہل حرم کو قیدی بنایا گیا, ادھر اہل حرم کے پسے گردن ہاتھ باندھے گئے. سید سجاد کو توف و گرباؤں بیڑیاں پہنایا گیا. معصومہ کی ننھی ننھی کلائیوں میں رسیاں باندھی گئی, گلے میں رسی باندھی گئی, اور معصومہ کو اہل حرم کو آل رسول کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. عزادارو ماتم کرو, آج حسین خود اپنی یتیمہ کا پرسہ لینے آیا ہے. آج حسین کو پرسہ دینا ہے. بس یتیمہ کو لے کر گئے. ادھر یتیمہ کو راستے میں مارا جا رہا ہے. یتیمہ پانی مانگ رہی ہے تو پانی نہیں دیا جا رہا. یتیمہ سے کہا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, ہم تمہیں پانی دیتے ہیں. سکینہ حسرت بھری نگاہوں سے کوزہ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ ابھی پانی ملے گا. لیکن شمر کیا کرتا ہے, شمر سب کو پانی پلاتا ہے. سکینہ فوراً کوزہ لے کر آگے بڑھتی ہے. سکینہ کہتی ہے کہ تو نے کہا تھا پانی پلائے گا, لیکن تو نے پانی نہیں دیا, مجھے پانی دے دے. سکینہ کہتی ہے تو شمر کہتا ہے اچھا رک جاؤ, میں تمہیں پانی دیتا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے, وہ شمر کہتا ہے میں پہلے یہ تمام پانی اپنے جانوروں کو پلاؤں گا. سکینہ پھر حسرت بڑی نگاہیں لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ ابھی 2 قطرے آم ملے گا. تو ظالم سب کو پانی پلانے کے بعد, جانوروں کو پانی پلانے کے بعد مشق کو آگے کرتا ہے. سکینہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے کہ 2 قطرے پانی ملے گا. ظالم سارا پانی زمین پہ پھینک کر مسکرانے لگتا ہے. یہ پانی کیا تھا, سیدہ کے محل میں رکھا گیا. سیدہ کے بچوں کو اس پانی کے لیے رلایا جا رہا ہے. ہائے بس کے سلطان کی طرف اس قافلے کو لے جایا جا رہا ہے. دربار کی طرف مارتے پیٹتے قافلے کو لے جایا جا رہا ہے. بس دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا, سب سے بڑی غربت یہ تھی کہ آل رسول کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے. سید نے سجاد نے فرمایا کہ ہماری بیٹیاں کنیزی میں نہیں جاتی. بس سکینہ کو اور تمام اہل حرم کو زندان میں ڈال دیا گیا. سکینہ روز بابا کو یاد کر رہی ہے, کبھی چچا عباس کو یاد کر رہی ہے. جب چچا عباس کو سکینہ یاد کرتی تو کہتی چچا عباس. جیسی چچا عباس کا نام سکینہ لیتی, ادھر آواز جاتی مولا عباس کے گھوڑے کے کان میں, ہم گھوڑے سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. اس گھرانے کے گھوڑے بہت وفادار تھے. مولا عباس کا گھوڑا نہیں رہ پاتا, اپنی رسیوں کو چٹکار کے توڑتا ہے, زندان کے در پہ پہنچتا ہے. زندان کے در پہ پہنچ کے اپنے ماتھے کو زندان کے سلاخوں سے مارنا شروع کرتا ہے. اپنا سر لہو لہان کر لیتا ہے. کبھی سکینہ کہتی ہے بابا شمر بہت مارتا ہے, بابا برداشت نہیں ہوتا, بابا مجھے بلا لے, بابا میں نہیں رہ سکتی, بابا مجھے بلا لے. بس سکینہ روتی رہتی ہے. سکینہ بابا کو یاد کرتی رہتی ہے کہ ایک دن سکینہ خواب میں کیا دیکھتی ہے. 2 بیویاں ایسی ہیں جن کے بابا خواب میں آئے. ایک جناب فاطمہ ہے, جب امت نے بہت ظلم کیا تو رسول اللہ خواب میں آئے, اور رسول اللہ نے خواب میں آ کے کہا زہرا تمہاری تکلیفوں کا
وقت ختم ہو گیا، زہرا ہم تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک شہزادی سکینہ ہے جو تکلیفوں میں بہت گر گئی، تو سکینہ کے خواب میں حسین آئے ہیں۔ حسین نے کہا سکینہ ہم تمہیں لینے آ گئے ہیں، لہو لہان دیکھ نہیں ہے بابا کو، ادھر سکینہ کی آنکھ کھلی ہے۔ سکینہ تڑپ کے رہ گئی، کبھی زندہ میں اس دیوار سے جا کے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی سامنے کی دیوار سے ٹکراتی ہے۔ سکینہ سے برداشت نہیں ہو رہا، عزادارو پرسہ دو، حسین پرسہ لینے آئے ہیں، زینب پرسہ لینے آئی ہے، امام زمانہ خود پرسہ لینے آئے ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کی مسلسل رنگت بدلتی رہی۔ بس سکینہ بابا کو یاد کرے جا رہی ہے، سکینہ بابا بابا پکارے جا رہی ہے کہ آواز کا پہنچنا تھا دربار میں، آواز سر حسین تک آئی ہے، سر حسین تک آواز کا آنا تھا۔ سر حسین سے کپڑا ہٹا، سر حسین تشت سے بلند ہوا، سر حسین فضا میں بلند ہو کر دربار میں چاروں جانب گھومنا شروع ہوا۔ سر حسین کہتا ہے زینب میری بچی کو خاموش کراؤ، زینب میری بچی رو رہی ہے۔ سر حسین واپس تشت میں آتا ہے، سر حسین کا تشت میں آنا تھا۔ یزید کی آنکھ کھلتی ہے، آج کیوں اتنا شور ہے، کیوں اتنا شور و غل مچا ہوا ہے، میرے نیند میں خلل پڑ رہا ہے، جا کر طاہر پتہ کر۔ طاہر واپس آتا ہے، طاہر زندان میں آ کے پتہ کرتا ہے۔ سید سجاد اپنی بیڑیاں سنبھال کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ آج بچی نے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، بچی سے رہا نہیں جا رہا ہے، بچی کو بابا کا سر دے دو، شاید بچی خاموش ہو جائے۔ ادھر طاہر واپس آتا ہے، سر کو اٹھاتا ہے، زندان میں لے کر آتا ہے۔ زندان میں سر کا آنا تھا، سر کا رکھنا تھا۔ سکینہ ٹکٹکی باندھ کے سر کو دیکھ رہی ہے کہ سر کو دیکھتے دیکھتے سکینہ لپک کے بابا کے سر کی طرف گئی۔ آج شور سے بچڑی ہوئی بچی آج بابا سے مل رہی ہے، بابا کے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بابا سے بیان کرنا شروع کیے۔ آئے میرے بابا جان، دیکھیں میرے چہرے کا کیا حال بنا دیا، آئے میرے بابا جان، شمر نے بہت مارا، بابا جان میرے کان زخمی ہے، بابا جان بہت تکلیف ہوتی ہے، بابا بلا لے مجھے اپنے پاس، بابا مجھے اپنے پاس بلا لے، بابا میرے جسم پر اتنے تازیانے مارے کہ میرا کرتا چپک گیا، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بابا میں اور نہیں برداشت کر سکتی، بابا مجھے بلا لے۔ ادھر سر کو دیکھ کے سکینہ روتی رہتی ہے، یہ سکینہ کہتی ہے بابا جان یہ آپ کی ریش مبارک خون سے تر ہے، بابا آپ پر بھی بہت ظلم کیا، بابا مجھ پر بھی بہت ظلم کیا، بابا مجھے بلا لے۔ بس اچانک سکینہ روتے روتے سکینہ کی سانس گھٹتی ہے، سید سجاد متفکر ہوتے ہیں، ادھر سے زینب متفکر ہوتی ہے، ادھر سے سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے زینب آگے بڑھتی ہے۔ سید سجاد بچی کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سید سجاد تڑپ کے رہ جاتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بابا کو رونے والی گزر گئے، آئے سکینہ گزر گئی۔ سید سجاد نے غربت میں سکینہ کو زندان میں دفن کیا ہے۔ یہ وہی بچی تھی جو سید سجاد سے پوچھا کرتی تھی بھائی سجاد روزانہ پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے بھائی سجاد؟ آج تک معصومہ کی غربت ہے، تمام اہل حرم تو گھر پہنچ گئے، سکینہ آج بھی زندہ میں قیدی ہے، سکینہ قبر میں تڑپ رہی ہے، سکینہ بابا کو یاد کر رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔